قیامت۔ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین اپنی کہانی سنا دے گی، جب پہاڑ دھول بن جائیں گے اور سمندر آگ بن کر اگل اٹھیں گے۔ وہ دن جب انسان بھاگنے کی بھرپور کوشش کرے گا مگر راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہی ہے قیامت، دنیا کا آخری دن۔ مگر یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس کی گواہی ہر نبی نے دی ہے اور جس کی تفصیل قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے، اور تفصیل بھی ایسی کہ سننے والے کی روح کانپ اٹھے۔ ناظرین کرام، قیامت لفظ ہی ایسا ہے کہ سن کر ہی دل لرز جاتا ہے۔ اسلام میں قیامت صرف ایک دن کی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سلسلہ ہے جو آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الزمر میں اللہ فرماتا ہے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا۔ یعنی قیامت دو مرحلوں میں آئے گی۔ پہلا دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور دوسرا سب کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ مگر آج کے انسان کے لیے یہ بات ماننا مشکل ہو چکا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دنیا اربوں سال میں سرد ہو جائے گی، اور کچھ یہ کہتے ہیں بگ کرنچ بھی آئے گا، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ایک کہانیاں ہیں۔ لیکن وہیں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہولناک حقیقت ہے۔ قیامت ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اچانک بغیر کسی اشارے کے آئے گی۔ ہمارے نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دو آدمی کپڑا بیچ رہے ہوں گے، ان کا سودا بھی مکمل نہیں ہوا ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ یعنی دنیا چلتی رہے گی، بازار کھلے ہوں گے، لوگ ہنس رہے ہوں گے، اور اچانک آسمان ہولناک طریقے سے پھٹ جائے گا۔ اسلام میں قیامت کے آغاز کی نشانیاں دو حصوں میں بتائی گئی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی ہیں: علم کا ختم ہو جانا، علماء کا اٹھ جانا، جھوٹ کا عام ہونا، بے حیائی اور فحاشی کا پھیل جانا، سود کا ہر کاروبار میں شامل ہو جانا، ایک ماں اپنے بیٹے کو جو جنم دے اور بیٹا اسی پر حاکم ہو جانا، زمین خون اور فتنوں سے بھر جانا۔ کیا ہم یہ سب آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ علم ہے مگر ہدایت نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے مگر انصاف نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جن کے فوراً بعد یہ بڑی نشانیاں قیامت کے پہلے پوری ہوں گی، جب فضا بدل جائے گی، زمین پر ایک عجیب اندھیرا چھا جائے گا اور ایک شخص ظاہر ہوگا، دجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے کوئی نبی محفوظ نہ رہا، مگر ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے دمشق کے سفید مینار کے پاس اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج زمین پر تباہی مچا دیں گے، ایک ایسی طاقت جو شاید سائنس میں چھپی ہوئی ہے، پہاڑوں، سمندروں اور آسمانوں کو روندتی ہوئی۔ اور جب یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں دوبارہ سے امن لوٹ آئے گا، مگر یہ امن زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوگا، جس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا اور یہی لمحہ قیامت کا آغاز ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں اللہ فرماتا ہے، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جس پر ہم چلتے ہیں، جب یہ زمین ہلنے لگے گی، جب پہاڑ فضا میں اڑنے لگیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے روئی کے گالے جب سمندر آگ اگلیں گے، تو انسان کہاں بھاگے گا؟ کہ اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں؟ اور اللہ فرمائے گا، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ پھر دوسرا سور پھونک دیا جائے گا اور زمین اپنی قبریں اگل دے گی، ہر انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، ننگا، بھوکا اور خائف۔ جس پر حضرت عائشہ نے نبی پاک سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سب ننگے اٹھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی ہولناکی میں کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، پھر سب ایک میدان میں جمع ہوں گے،
میدان حشر جہاں سورج سر پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی کانوں تک۔ پھر اعمال نامے بانٹے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں تو کسی کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو کچھ بھی نہیں چھوڑتی، نہ کوئی چھوٹا عمل اور نہ کوئی بڑا عمل۔ جس کے بعد شروع ہوگا اللہ کا انصاف، ایسا انصاف جو کبھی کسی عدالت نے نہ دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے چہرے نور سے چمکیں گے، اور جو ظلم، دھوکہ اور کفر میں جیے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جس کے بعد پل صراط کو بچھا دیا جائے گا جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، بالکل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ مومن اس پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، اور منافق اس پل صراط سے لڑکھڑا جائیں گے اور نیچے کی طرف گر جائیں گے۔ دوزخ سے ہولناک چیخیں اٹھیں گی اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ جس کے بعد جنتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ قیامت کا ذکر سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے، مگر یہی تو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے تاکہ ہم آج بھی وقت رہتے بدل جائیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا صرف فانی ہے، اقتدار، دولت اور شہرت سب کا سب ختم ہو جائے گا، جو باقی رہے گا وہ صرف ایمان ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں بنتا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کے حساب دینے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں تو وقت ہے کہ ابھی بدل جائیں، توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی قیامت کے ہولناک منظر کی کہانی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ کے خیال میں قیامت کی کون سی نشانی سب سے زیادہ ظاہر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، اپنا فرض سمجھ کر اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دجال کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، اس کے آنے سے دنیا میں کیا کیا ہوگا، اور نبی پاک نے دجال کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ سب کچھ بلکہ اور بھی بہت سارے فتنے جو اس کے آنے سے اس دنیا میں بظاہر ہوں گے، تو دیکھنا نہ بھولیں وہ ویڈیو جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک پراسرار، حقیقی اور تفصیلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔